السلام علیکم. امتیازی باتوں کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں امتیاز. آج کا جو میں نے موضوع چنا ہے وہ اس کا تعلق خود اعتمادی سے ہے، سیلف کانفیڈنس سے ہے. کچھ واقعات ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں. یونیورسٹی کے دور میں مجھے بہت شوق تھا کرکٹ کھیلنے کا، اور جو انٹر یونیورسٹی کرکٹ کے مقابلے ہوتے تھے اس میں ہم حصہ بھی لیتے تھے. جو لوگ کرکٹ بال کو جانتے ہیں وہ ہارڈ ہوتی ہے اور وہ زور سے لگتی ہے آپ کو، اور ظاہر ہے آپ لوگوں نے نوٹس بھی کیا ہوگا ہمارے ملک میں کرکٹ جو ہے وہ بہت ان گیم ہے. تو وہ پیڈز اور ہیلمٹ اور گلوز پہن کے تو آپ پوری پروٹیکشن کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو ظاہر ہے ہم لوگ کوئی پروفیشنل تو تھے نہیں. اگر کبھی لیٹ سے سردیوں کے دنوں میں خاص طور پہ اگر کسی ٹیم کے ساتھ میچ ہو تو وہ آپ کو ٹھنڈے ہاتھوں پہ بال بہت زور سے لگے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو پروفیشنل تو تھے نہیں، لیکن بہرحال شوق بہت زیادہ تھا. ہمارا ایک میچ ہو رہا تھا ایک اور یونیورسٹی کے ساتھ، اور وہاں پہ جو میرا کیپٹن تھا یونیورسٹی کی ٹیم کا کیپٹن، وہ اس کا کوئی دوست جو کہ کوچنگ پروفیشنل کوچنگ کرتے ہیں، تو وہ اس میچ میں ان کو بھی لے کر آیا. تو جو کوچ صاحب تھے انہوں نے ایک بڑا ہنسی مذاق کے موڈ میں وہ بہت ہنستے ہوئے انہوں نے ایک واقعہ بتایا، جب انہوں نے ہمیں دیکھا کہ ہم لوگ ڈر رہے ہیں وہ بال کو پکڑتے وقت اور بالکل ہمارے سہمی سی سچویشن میں کھڑے ہوئے وہاں پہ، تو انہوں نے واقعہ بتایا کہ ایک لڑکے کو وہ اس طرح ٹرین کر رہے تھے اور وہ پلیئر بہت اچھا تھا لیکن وہ ڈرتا بہت تھا. جب وہ اس کو بال کرواتے تھے تو وہ ایک ہیزیٹیشن میں اور اس خوف میں رہتا تھا کہ شاید بال اس کو ہٹ نہ کر جائے اور اس کو چوٹ نہ لگ جائے. اس چوٹ کے ڈر سے وہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں میں نے سوچا کہ یہ اتنا نیچرل سا ٹیلنٹ ہے اس میں اور وہ اچھا کھیل سکتا ہے، تو اس کا ڈر کیسے نکالیں. تو انہوں نے ایک بڑا سادہ سا طریقہ نکالا کہ ہیلمٹ پہنایا اور اپنے 2-4 دوستوں کو کہا کہ اس کو جو ہے سر پہ وہ پروٹیکشن جالی وغیرہ لگی ہوتی ہے، تو ہیلمٹ کے اوپر جو ہے وہ اس کو دکھا کے 1 2 3 لوگوں کو جو ہے وہ بار بار اس کو جو ہے وہ بال اس کو مارے اس پہ ہیلمٹ کی جالی پہ. تو وہ شروع میں تو بہت سہما لیکن پھر اس کا ڈر ختم ہو گیا. میں اس امتیازی ایپیسوڈ کے لیے اپنی کچھ پرانی نوٹس میں سے دیکھ رہا تھا، تو میں نے یہ والا واقعہ مجھے نظر آیا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے نوٹس میں اپنے ایک بچپن کی ایک اور یادداشت بھی لکھی ہوئی تھی. مستنصر حسین تارڑ آئی تھنک شاید انہی کا پروگرام ایک لگا کرتا تھا، بچوں کو شاید یاد ہو، صبح سویرے شاید نام تھا اس کا. ہم لوگ جب اسکول جایا کرتے تھے تو وہ بڑا مشہور پروگرام تھا، اور اس میں وہ پروگرام کے اینڈ میں غالباً جتنا مجھے یاد ہے شاید اسی پروگرام کے اینڈ میں وہ یہ کہا کرتے تھے چھوٹی سی بات. تو وہ کنکلوژن ان کا ایک ہوتا تھا، اور اس کنکلوژن میں وہ کہتے تھے کہ آج کی چھوٹی سی بات یہ ہے. وہ چھوٹی سی بات ایک مجھے یاد آئی اور میں نے اس واقعے کے ساتھ وہ لکھی ہوئی تھی کہ اور وہ چھوٹی سی بات ان کو میں کوٹ کر رہا ہوں، وہ یہ تھی کہ سمندر بہت بڑا ہوتا ہے، سمندر بہت بڑا ہوتا ہے، چھوٹی سی کشتی لے کر اس میں اتر جانے والا شخص اس سے بھی بڑا ہوتا ہے. یہ ان کی چھوٹی سی بات تھی، اور ان کا آپس میں ربط کیا ہے کہ اگر آپ کی باڈی لینگویج میں آپ سہمی ہوئی حالت میں ہیں، آپ پہلے سے ہی خوف زدہ ہیں، آپ ویسے ہی ڈرے ہوئے ہیں، تو میچ کیسے کھیلیں گے؟ آپ کا عزم، آپ کا حوصلہ، آپ کی ہمت، آپ کا کانفیڈنس کا جو لیول ہے وہ بہت اونچا ہونا چاہیے. اس کا معیار آپ اپنے لیے بہت اونچا سیٹ کریں. غالب کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا یہ ابھی گفتگو کرتے ہوئے، تھا زندگی میں مرگ کا کھٹکا لگا ہوا، تھا زندگی میں مرگ کا کھٹکا لگا ہوا، اڑنے سے پیشتر میرا رنگ زرد تھا. تو وہ اڑنے سے پہلے ہی اگر پیلا رنگ پڑ گیا تو آپ کیا اڑیں گے، آپ کیا پروان بھریں گے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو
جو آپ کی باڈی لینگویج ہے جب بھی آپ ڈیلی اپنا کام شروع کرتے ہیں، یا ڈیلی نہیں، آپ کوئی بھی ایک گول سیٹ کرتے ہیں، آپ کوئی اچیو کرنے کا ارادہ بناتے ہیں، تو آپ اس میں خوف کے ایلیمنٹ سے باہر نکل کے سوچیں، اپنے عزم کو، اپنے کانفیڈنس کو بلند و بالا رکھیں. آپ اگر پہلے ہی ڈری ہوئی حالت میں رہیں گے تو آپ اچیو نہیں کر سکیں گے. ٹارگٹ مشکل ہو سکتا ہے لیکن ناممکن نہیں. ایک پروفیسر صاحب تھے، غالباً شاید 8ویں 9ویں جماعت کی بات ہے یہ، ان سے ہمارا اکثر رابطہ رہتا تھا. تو ان سے میں نے یہ پوچھا کہ میں تو بڑا ہو کے، اس وقت مجھے شوق تھا کہ میں سائنٹسٹ بنوں گا. تو میں نے کہا جی میں تو سائنٹسٹ بننا چاہتا ہوں، تو میں یہ تو بہت مشکل کام ہے، تو وہ میں نہیں کر سکوں گا. تو انہوں نے میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے مجھے ایک واقعہ انہوں نے ایک انالوجی دی. انہوں نے کہا کہ جو چھوٹا بیج ہوتا ہے، سیڈ جو آپ بوتے ہیں زمین پہ، تو کیا اس کو اس ٹائم پہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑا ہو کے ایک قداور درخت بنے گا؟ اور اگر اس خوف سے آپ وہ بیج ہی نہ بوئیں کہ جب وہ بڑا ہوگا تو اس کو پانی دینا پڑے گا، دھوپ کا خیال رکھنا پڑے گا، وہ تو ننا سا ایک پودا ہوگا، اس کو تو کوئی جانور آ کے کھا جائے گا، یا وہ آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، آپ اس کی آبیاری کرتے ہیں، آپ اس کا دھیان رکھتے ہیں، آپ اس کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہے اس کو پورا کرتے ہیں، ٹل دا ٹائم وہ ایک قداور درخت بن جاتا ہے. تو اگر آپ کا گول جو ہے وہ ایک قداور درخت بننے کا ہے تو یس، آپ کو وہ ایک بیج ہی بونا ہے. ہاں وہ نازک ہے، ہاں آپ کے ابھی اسکل سیٹ نہیں ہیں اتنے، ہاں، لیکن کیا آپ سٹیپ بائی سٹیپ وہ چھوٹے قدم لیتے ہوئے، کبھی آپ اس کو وہ پانی دیں گے، پھر وہ اس میں سے ایک پتا نکلے گا، پھر وہ ایک ٹہنی نکلے گی، وہ مضبوط ہوگی، تو آپ وہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے چلتے جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ ایک قداور درخت بن جائے گا. تو یہ انالوجی تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ پہلے سے ہی ڈرے ہوئے، خوف زدہ اور اس حالت کے اندر ہیں، آپ اپنے عروج کو نہیں پہنچ سکتے، آپ وہ اچیو نہیں کر سکتے جس کا آپ ارادہ رکھتے ہیں. اب اپنے خوف کو اور اپنے عزم کو، ان دونوں کو سپریٹ کیجئے، اور اس کے راستے میں یہ رکاوٹ نہ بننے دیں جو آپ کا اپنا بعض اوقات سیلف ایزیومڈ ہے. ہرگز اگین وہی والی چیز ہے کہ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ کیئرفل نہ ہوں، آپ بہت رسک لینا شروع کرتے ہیں، آپ کیلکولیٹڈ نہ چلیں، آپ پلاننگ کے بغیر کیوٹک ہو جائیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا یہ صرف مطلب ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج ہر وقت ریڈی اور الرٹ سٹیٹ میں آپ موجود اگر نہیں ہیں تو بہت بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ ٹارگٹ کو مس کر دیں گے. میں دیکھتا تھا کہ اکثر جو پرانے لیٹ سے زمانے میں آپ لوگوں نے نوٹس بھی کیا ہوگا، یا ویسے بھی، کہ بہت سارے لوگوں میں یہ عادت تھی کہ وہ چھٹی والے دن بھی وہ بالکل ریڈی اسٹیڈی اسٹیٹ میں ہر وقت جو ہے وہ الرٹ اسٹیٹ میں بیٹھتے تھے. تو میرے والد گرامی صاحب کے ایک جاننے والے تھے، ان سے میں نے یہی پوچھا کہ آج تو چھٹی ہے، آج آپ بہت تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے کہیں کیا جانے کا ارادہ تھا؟ ہم ان کے گھر ذرا صبح جلدی چلے گئے تھے. تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو کہیں نہیں جانا. تو میں نے کہا نہیں، آپ تیار ہوئے ہیں بڑے. تو انہوں نے کہا میں اپنے دن کا آغاز الرٹ اسٹیٹ میں کرتا ہوں، میں ہر وقت ریڈی رہتا ہوں. یہ وہ انالوجیز ہیں کہ باڈی لینگویج میں آپ کی باڈی لینگویج یہ ہر وقت تیار ریڈی اسٹیٹ میں رہے. یہ وہ نشانیاں ہیں آپ کے خود اعتمادی کی. شاید آپ کا اس سے حوصلہ بڑھے، اور آپ کا حوصلہ جو ہے وہ اور بڑھتا ہو صرف اس سچویشن میں کہ جب آپ نے اپنے دن کا آغاز کیا تو آپ مینٹلی ریڈی ہیں ٹو اچیو سم تھنگ. اس کا یہ انہوں نے ایک علامتی مجھے ایک سمبولک ایگزامپل دی. بات وہی ہے کہ سمندر بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن چھوٹی سی کشتی لے کر اس میں اتر جانے والا شخص بہت بڑا ہوتا ہے، اس سے بھی بڑا ہوتا ہے، اور بلند و بالا حوصلے والا ہوتا ہے. اس امتیازی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اپنا حوصلہ بہت اونچا رکھیے، آپ بہت بڑے اچیور ہیں.
گیٹ دا گولز. اللہ حافظ.